بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اب میں آپ کے سامنے یہ نفع اور نقصان پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نفع خیر آپ کو جو ملتا ہے، جو بلائی ملتی ہے، ساری ایک ہی چیز ہے۔ نقصان شر اور برائی جو ملتی ہے وہ یہ، اور زمائش بھی اسی میں آتی ہے، یہ سارا کچھ ایک دوسری چیز ہے۔ یہ کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق عمل کرنے سے نفع ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی سے نقصان ہوتا ہے۔ نفع نقصان کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے قانون مشیت، اس وقت جو قانون بنایا اس نے، عالم خلق جب ہوا، ساتھ ہی قوانین بن گئے، اس کے مطابق اس نے اس وقت طے کر دیا ان کاموں میں کرنے میں نفع ہے، اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو ان میں نقصانات ہوں گے۔ کرنے بندے نے ہیں، اس نے بازو پکڑ کے کہیں نہیں کرنا کہ تم یہ نفع والے کام کرو اور فلاں بندہ نقصان والے کام کرے۔ اس میں بندے کو آزادی دے دی گئی، خود مختار بنا دیا گیا، عقل دے دی گئی، سمجھا دیا گیا، اب بندے کی مرضی ہے۔ تو اس طرح یہ نفع اور نقصان ہے کہ نفع، جن چیزوں میں نفع ہے ان میں نفع ہی رہے گا، وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ جن میں نقصان ہے، شر ہے، خرابی ہے، ان میں خرابی رہے گی، نقصان ہی ہوگا بندے کا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نفع والا کام کرے بندے کا نقصان ہو جائے، اور نقصان والا کام کرے تو بندے کا نفع ہو جائے، فائدہ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ قانون اللہ تعالیٰ نے عالم خلق جب کیا اس وقت بنا دیا، اس وقت ہی بنا دیا، طے کر دیا گیا۔ یہ ہے اس وقت کا طے کیا ہوا، اب نہیں کرتا کوئی۔ اب نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو نفع دے دے یا کسی کو نقصان کر دے، اب نہیں ایسا ہوتا۔ اس وقت طے کر دیا، کام طے کر دیے، کاموں کا طے کرنا طے کر دیا اس نے۔ یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا، یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا۔ تو اس نے یہی کہا ہے کہ اچھے کرو، نفع والے کام کرو۔ تو اگر نہ کرے کوئی تو بندے کی مرضی۔ یہ پھر نقصان والے کام اس نے خود چنے، بندے نے چنے، اللہ نے نہیں اس کے آگے ڈالے، اس بازو پکڑ کے کہا کہ یہ کرو، نہیں، بندے نے خود کیے۔ یہ اتنی سی بات ہے اس میں۔ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق عمل کرنے سے نفع ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی سے نقصان ہوتا ہے۔ سورہ یونس میں ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مخالفین تو سے بار بار پوچھتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ اگر ہم غلط روش پر چلتے رہے تو ہماری تباہی آ جائے گی، تو ہمیں بتاؤ کہ وہ تباہی کب آئے گی؟ یہ آپ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو چاہتے تھے کہ فائدے والے، نفع والے کام کریں، یہ ان کی بلائی ہو، یہ غلط روش پر نہ چلیں، ان کے نقصان نہ ہو۔ یہاں بھی نقصان ہوگا، سب سے بڑا نقصان مرنے کے بعد جنت دوزخ کی شکل میں اور جنت کی شکل میں انعام، فائدہ ہوگا۔ تو وہ جب آپ ڈراتے تھے، آپ کیونکہ آپ نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی تھے، مبشر بھی تھے، تو ڈراتے تھے، وہ کہتے تھے جن چیزوں سے آپ ڈراتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ہر روز صبح اٹھتے تھے، ویسے ہی معاملات ہوتے تھے، کوئی کیا عذاب، کہاں، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ آپ ان کو یہ بات، وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہاں ہے وہ، آتا نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا کہ ان سے کہو کہ تم مجھ سے اس طرح پوچھتے ہو گویا اس انقلاب کا لانا میرے اپنے اختیار میں ہے۔ تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مطلب مفہوم اس کا کہ تم تو مجھ سے ایسے پوچھتے ہو کہ جیسے یہ میں نے لانا ہے، میرے اختیار میں ہے۔ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ بات کرتے ہوئے نہ شرمانا چاہیے، نہ کوئی ہچکچاہٹ محسوس کرنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں نہیں تھا کہ جو کچھ وہ پوچھ رہے تھے، جو مانگ رہے تھے، آپ اسی وقت ان کے سامنے کر دیتے۔ وہ ذاب کہتے تھے تو ذاب لے آتے آپ، یا جو چاہتے تھے۔ لانا میرے اپنے اختیار میں ہے، لہٰذا میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کب، جب میرے اختیار میں نہیں تو میں کب بتا سکتا ہوں تمہیں کب آئے گا؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، آئے گا ضرور، یہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ میں اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ یہاں سب کچھ اللہ کے قانون مشیت کی روح سے ہوتا ہے۔ مفہوماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب میں نے آپ کو بتایا، اور وہ جواب قرآن میں موجود ہے۔ وہ انقلاب تو ایک طرف، آگے جو آیت ہے سورۃ یونس کی 49 نمبر، تم کہتے ہو کہ وہ عذاب نہیں آ رہا
وہ جو غلط راستے پر ہم چلیں گے اس کے جو نقصانات آپ بتا رہے ہو وہ لاؤ کہاں ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں قرآن کی جو آیت ہے مطلب ایک طرح سے وہ بات تو اللہ کی ایک طرف رہی. آگے آیت ہے لا املکو لنفسی ضرا ولا نفعا الا ماشاء اللہ. دیکھیں پھر لفظ ماشاء اللہ یا ماشاء اللہ آئے گا تقدیر کی بات آئے گی, عقیدہ جبریہ کی بات آئے گی. میں آگے اس کا میں تو خود اپنی ذات کے لیے بھی اللہ کے قانون مشیت کے خلاف نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. یہ بات اللہ ماشاء اللہ وہ بات پہلے سمجھائی ہے, مگر جسے اللہ چاہے یہ چاہت جو اس نے اس وقت طے کر دیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب میں بھی جن چیزوں میں نفع رکھا ہے وہ کروں تو مجھے نفع نہ ملے, یا جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے نقصان رکھا ہے میں کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. آپ یہ ان کو بتانا چاہتے تھے, یہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ جن چیزوں سے نقصان ہونا ہے تو میں اگر وہ کروں تو میں بھی ان کے نقصان سے نہیں بچ سکوں گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی مرضی سے اپنے لیے سینکھیے کو مبدے حیات زندگی کے لیے مددگار بنا لوں سینکھیے کو, یا پانی میں زہر کی خاصیت پیدا کر دوں, یا پانی میں کچھ اس میں کوئی ایسی خاصیت پیدا کر دوں, یا آپ آج کل سمجھے کو دم کر کے ایسی چیز پڑھ دوں پانی میں تو دشمن پیے وہ سارے مر جائیں, یا اس میں کوئی تویز گول کے پلا دیں دشمنوں کو وہ مر جائے. آپ نے فرمایا مطلب مفہوم اس بات کا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, میں نہیں کر سکتا. پانی کی جو خاصیت ہے اس کی ویسی ہی رہنی ہے, میں ان کو تبدیل کرنے والا نہیں. زہر کی جو رہنی ہے خاصیت وہی رہنی ہے. آپ نیت کر کے کھائیں بغیر نیت کے کھائیں, اس نے وہی کام کرنا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے عقیدے کو درست کر لیں, اللہ کو الزام نہ دیں. آپ نیت کر کے اللہ کو الزام دیں یا بغیر نیت کے بغیر سمجھے اللہ پر الزام لگاتے جائیں. یہ جو عقیدہ جبریہ ہے, یہ جو تقریر کا معاملہ ہے, یہ شاہ کا معنی غلط سمجھنا ہے, تو یہ اللہ پر ہی الزام لگاتے ہیں. اللہ کر رہا ہے, اللہ کرتا ہے. یا ایسا کر سکوں کہ میرے کھیت میں گندم 2 ماہ کے بعد فصل دے دے اور فریق مخالف کے کھیت میں سال بھر کے بعد. یہ بھی مثال ہے. گندم 6 مہینوں میں تیار ہوتی ہے تو بیٹھ جائیں اس کے گرد قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دیں, پیروں کو بلا لیں, دم کرنا شروع کر دیں کہ یہ 2 مہینے میں تیار ہو جائے. ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکے گی. اس کا جو میعاد مقرر کی اللہ تعالیٰ نے وہ وہی رہے گی. یہ مہلت جو وقفہ دیا ہے, مہلت کی بات آگے کروں گا, تو جو وہ طے کیا ہے اس وقت قانون طے کیا ہے اسی کے مطابق ہوگا. کہ اللہ طے کیا ہے کہ 6 مہینے کے بعد اس نے پھل دینا شروع کر دینا تو 6 مہینے کے بعد پھل دے دے گا. یہ مہلت ہے, یہ وقفہ ہے, یہ اس نے اس وقت طے کر دیا. کھجور کا درخت سالوں بعد جا کر دیتا ہے, کنو مالٹا یہ بھی سالوں بعد جا کے اس کا پھل انجام کو پہنچتا ہے, وہ اپنے تو پھل دیتا ہے. تو یہ میرے بھائیوں اس کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. اور مجھے یہ یاد آیا, میں نے نیٹ پر ایک جگہ پر دیکھا تو یہ سیلاب آ رہے تھے تو دریا کے کنارے بچوں کو بٹھایا ہوا, کسی مدرسے کے بچے تھے 15-20 بچے, تو بیٹھے تلاوت کر رہے تھے. دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے نظر آ رہا تھا, وہ اسی لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ اس کی برکت سے سیلاب نہ آئے, یہ بند نہ ٹوٹے یا کچھ نہ. یہ تو ہماری جہالت کا عالم ہے. یہاں ہر بات کے لیے ایک قانون مہلت مقرر ہے. آگے بات آئے گی لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. یہ یونس کی 49 نمبر. جب مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایک ثانیہ کی بھی دیر سویر نہیں ہوتی, کیونکہ عذاب کی جلدی مچا رہے تھے نا وہ, اس لیے یہ بات کہی کہ آپ فکر, یہ وقفہ ہے, یہ مہلت ہے. کوئی بھی برا کام کرتا ہے اس کی اسی وقت گرفت نہیں ہو جاتی. لہذا یہ انقلاب بھی اسی قانون مہلت کے مطابق واقع ہوگا جس کا وعدہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کر رہے تھے کہ انقلاب آئے گا تو اس کا بھی وقفہ مہلت وقت ہے, وہ اس وقت پر ہی آئے گا. یہ مہلت کا قانون. تو میں بس یہ میں بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ نفع اور نقصان
کیا چیز ہے، اور یہ بھی اللہ کے قانون مشیت کے مطابق ہے۔ نفع کے بھی قانون ہے اور نقصان کے بھی قوانین ہے، ان قوانین کو جاننا ہمارا کام ہے، ہم نے کرنا ہے، اور قرآن میں ہر چیز درج کر دی گئی ہے، اس لیے علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے کہ حاصل کریں آپ نفع کے قوانین تاکہ نفع آپ حاصل کریں، اور نقصان کے قوانین تاکہ آپ ان سے بچ سکیں، تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ بات میں آپ کو رکھنا چاہتا تھا اسی قانون مشیت کے تحت کہ یہ اس وقت قانون بن چکے تھے۔ اب نہیں اللہ تعالیٰ کسی کا نقصان کرتا، اب کسی کا کوئی فائدہ نہیں کرتا، اب ایسا نہیں، آپ فائدے کو اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں مگر کرتا نہیں ہے، اب بندہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، بندے کو اختیار دیا گیا۔ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے، بات آپ کو اچھی نہیں لگتی ہوگی مجھے پتا ہے، لیکن اب اللہ بندے کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ اس میرے بھائیوں اس کو سمجھیں، اس کو کرے دیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ اللہ کرتا نہیں تو ہم کہیں اللہ کرتا ہے، یہ تو اللہ پر بہتان ہو گیا، الزام ہو گیا، جھوٹ ہو گیا کہ یہ کام اللہ نے کیا، اللہ نے کیا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں اللہ نہیں کرتا، اللہ بندے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، اسی لیے بندے کا حساب کتاب ہے۔ اگر اللہ نے مداخلت کر لی، بندے کی آزادی اور ارادہ اور اختیار سلب ہو گیا پھر اسے کیوں پوچھنا، پھر یہ ظلم ہو گیا ایک طرح سے۔ اگر پھر پوچھا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ اور ایمان بالآخرت ہمارا کیا ہے؟ مرنے کے بعد ہم نے اپنے کاموں کا حساب دینا، کام ہم نے کیے ہوں گے تو ہم حساب دیں گے، جب ہم نے کیے نہیں ہوں گے پھر حساب کیسا بنتا ہے؟ جب وہ کام ہم سے اللہ نے کروائے ہوں گے تو پھر وہ کام ہم سے حساب کیوں پوچھے گا جائے گا؟ تو بس یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا نفع نقصان کے سلسلہ میں۔ آگے انشاءاللہ مہلت پر بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔